بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقف ترمیمی بل کیا ہے؟ یعنی یہ جو ابھی بل پاس ہوا ہے یہ مسلمانوں کے خلاف کیوں ہے؟ کون کون سی باتیں مسلمانوں کے خلاف ہیں؟ ضروری چیزیں آپ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، وقف کی جائیداد، وقف کی چیزیں اصل میں اللہ اس کا مالک ہوتا ہے، ہم اس کے نگہبان ہوتے ہیں، یہ ہمارے پاس بطور امانت کے ہے۔ لہٰذا اگر ان چیزوں کی ہم حفاظت نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالی بہت سخت پکڑ کرے گا، کیونکہ مالک اللہ تھا، ہمارے پاس یہ امانت ہے۔ جب اس امانت کو ہم ضائع ہونے دے دیں گے، کل قیامت کے دن بہت زبردست پکڑ ہوگی۔ اسی لیے جب اس امانت کے ضائع ہونے کا خطرہ محسوس ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ہر اس چیز میں اس بل کو رد کریں جو ہمارے قرآن و سنت کے خلاف جائے۔ مسئلہ سمجھیے، بات سمجھیے۔ پہلی بات، جو اس بل میں مفید ہے، اچھی چیزیں ہیں، ہمیں منظور ہے، اور جو مفید نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہیں، بالکل صریح قرآن و سنت حدیث کے خلاف، ہم اس کو نہیں مان سکتے، نامنظور ہے۔ اسی لیے یہ کہنا کہ یہ بل سارا کا سارا مسلمانوں کے خلاف، ایسا نہیں ہے، اور سارا کا سارا ہمارے ہت میں ہے، ہمارے اچھے کے لیے ہے، یہ بھی غلط ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اب دوسری چیز سمجھیے، مرکزی حکومت کی نیت بہت خراب ہے۔ ہر چیز میں، الیکشن کے موقع پہ ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کو کیسے ٹارگٹ کیا گیا ہے، کیسے الفاظ مسلمانوں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مرکزی حکومت کی نیت میں جھول ہے، صاف نیت نہیں ہے، اچھی نیت نہیں ہے۔ بس مقصد اس سے یہ سمجھ میں آ گیا، جو بیچنا تھا بیچ ڈالے، اب ان کی نظر وقف کی جائیداد پہ پڑ رہی ہے۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے پاس تو بہت زمینیں پڑی ہوئی ہیں، بہت جائیداد پڑی ہوئی ہیں، لہٰذا ہم اس کو بیچیں گے، سرمایہ داروں کو دیں گے، بڑی بڑی کمپنیوں کو دیں گے، ان کو ہڑپیں گے اور اس سے اچھا خاصا جو ہے مال نکالیں گے۔ یہ بہت خطرناک سوچ ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے ان کی نیت درست نہیں ہے۔ نمبر 3، اس قانون میں ایک قید لگایا گیا ہے کہ 5 سال پرانا مسلمان ہوگا وہی اس میں جو ہے وقف کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ جبکہ مندر کے لیے ایسا نہیں ہے، کسی اور مذہب کے ماننے والوں کے لیے جو ان کی اپنی اپنی قانونی چیزیں ہیں ان میں ایسا نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ شرط لگا دی گئی کہ اگر کوئی وقف کرے گا تو 5 سال کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ انصاف نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ قانون کسی کے لیے ایک اور بنے گا، مسلمانوں کے لیے ایک اور بنے گا۔ اگر کوئی غیر مسلم کسی مندر کو دینا چاہے گا تو ایک دن کا غیر مسلم تھا وہ بھی دے دے گا۔ اگر جو ہے مرتد ہو کے یہاں سے گیا اور ایک دن کے بعد وہ کسی مندر کو اپنی جائیداد دے دیا تو مان لیں گے دے دیا، لیکن اگر کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، ایک دن کے بعد دے دے گا جائیداد اپنی مسجد کو، مدرسے کو، یا جو ہے قبرستان کو، عید تو کہیں گے یہ قبول نہیں ہے۔ سوچئے، مسلمانوں کے ساتھ یہ ناانصافی ہے۔ مسلمانوں جاگو، کب جاگو گے؟ وقت نہیں تھا، پچھتاؤ گے، نسلیں تمہاری بد دعا کریں گی تمہارے لیے، کیونکہ تم نے وقت پر ان چیزوں کو لگام نہیں دیا، تم نے بند نہیں کیا۔ اب بہرحال یہ بہت خطرناک شرط ہے۔ 5 سال معلوم ہوگا کہ کسی کے لیے کہہ دیں گے کہ بھائی یہ 2 سال کے بعد دے دیا تھا، مسجد کی زمین تھی، مسجد بنی ہوئی تھی، کسی کے لیے کہہ دیں گے کہ یہ 2 سال کے بعد دیا تھا اور لے جاؤ، آپ ثابت بھی نہیں کر پائیں گے، یہ ساری چیزیں مسجدیں آپ کی چھین جائیں گی۔ اسی طرح اس سے معلوم ہوا کہ ایک قید اس میں یہ لگا رہے ہیں کہ مسلمان ہونا شرط ہے، جبکہ اسلام میں وقف کرنے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، کوئی بھی وقف کر سکتا ہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا وقف کر سکتا ہے۔ وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دینا، اللہ کے لیے کسی چیز کو دے دینا۔ جیسے کوئی آدمی زمین دے دیا مسجد کے لیے، کوئی آدمی زمین دے دیا قبرستان کے لیے، کوئی آدمی زمین دے دیا لوگوں کے بھلے کے لیے، کوئی آدمی درخت دے دیا غریبوں کو کھانا وغیرہ، یعنی اس میں جو پھل ہوگا وہ کھائیں گے، وقف کر دیا۔
کوئی باغ دے دیا، یہ سب چیزیں ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے. لیکن اس قانون میں یہ بنایا گیا کہ وقف جو کرے گا وہ صرف مسلمان ہی ہو سکتا ہے، وہ بھی 5 سال کا. سوچ کر دیکھیے، 5 سال کا، یاد رکھیے. اسی لیے یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے. ہمارے مذہب میں کوئی بھی دے سکتا ہے، اور 5 سال کی کوئی قید نہیں ہے، 1 دن میں 1 سیکنڈ میں بھی دے سکتا ہے. اب اس میں بہت بڑی چیز ہے. آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ نے مسجد کو زمین دے دی، مسجد بن گئی، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد جہاں بن جاتی ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک، 7 آسمانوں تک ہر چیز مسجد میں آ جائے گی، ہر چیز مسجد میں داخل ہو جائے گی. لہذا مسجد کو اگر کوئی توڑے گا تو یہ برداشت نہیں کر سکتا مسلمان. لیکن اب یہ مسجد کو توڑنے کا راستہ نکال رہے ہیں. کہہ دیں گے کہ یہ وقف کی زمین پہ ہے اور اس کے لیے کوئی کاغذات نہیں ہے، یا کوئی دینے والا تھا وہ اتنے سال میں مسلمان ہوا پھر دے دیا، اور اس کے دینے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اور اس زمین کو چھین کر لے جائیں گے. سوچ کر دیکھیے، مسجد، مدرسہ، قبرستان اور آپ کا عیدگاہ، یہ سب خطرے میں ہے. بہت خطرناک چیز ہے. اسی لیے اس کو سمجھیے. ہمارے پاس اسلام میں ایک چیز اور یہ ہے کہ کوئی بھی زبانی وقف کر سکتا ہے، کاغذات کی ضرورت نہیں ہے. کوئی زبان سے کہہ دیا میں اپنی زمین کو وقف کر دیا، وقف ہو گیا اس کا، صحیح. لیکن اب اس قانون میں، پہلے قانون تھا 1995 میں جو ایکٹ بنا تھا، اس وقت یہ قانون تھا کہ ایک زبانی کوئی وقف کرے گا تو مان لیا جائے گا، کوئی غیر مسلم بھی وقف کرے گا مان لیا جائے گا. لیکن اب یہ سب بدل گیا، اس میں ترمیم کر دی گئی ہے. پہلے والا جو قانون تھا ہمیں منظور تھا کیونکہ وہ ہمارے اسلام کے مطابق تھا. یہ قانون ہمارے مذہب کے مطابق نہیں ہے. اس میں جو ترمیم کی جا رہی ہے، اس میں جو کمی زیادتی کی جا رہی ہے، یہ ہمارے خلاف ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے، اسلام پر حملہ ہے. اس کو مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. اسی لیے اس کو سمجھیے. کہتے ہیں کہ زبانی وقف کرے گا تو اعتبار نہیں ہوگا، جبکہ زبانی وقف کا اعتبار پہلے سے ہوتا تھا. جب پہلے سے یہ قانون چلتا تھا، لوگ اس اعتبار سے وقف کرتے تھے، کاغذات کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. معلوم ہوا کہ بغیر کاغذ کے کوئی زبانی وقف کر دیا، مسجد بن گئی. اب یہ اس کو کہیں گے کہ نہیں، وہ تو زبانی وقف کیا تھا، لہٰذا مسجد توڑو. اب مسجد آپ کو توڑنی پڑے گی. مسلمانوں، تمہارا خون کیسے گرم نہیں ہو رہا ہے؟ کیسے تم نیند سے جاگ نہیں رہے ہو؟ تمہاری مسجد توڑی جائے گی آگے چل کر. یہ بہت خطرناک راستہ کھولا جا رہا ہے. مسلمانوں، ہلاکت کا وقت آ گیا. اگر جاگو گے نہیں تو یاد رکھو بہت برا حال ہوگا. اسی لیے ان چیزوں کو سمجھا کریے. زبانی وقف کا اعتبار اب ختم کر دیا گیا. لہذا وقف کی جتنی زمینیں ہیں، اگر ان کا کاغذات نہیں ہے، ساری زمینیں سرکار لے کر ہڑپ لے گی. ساری زمینیں سرکار لے جائے گی. جو کروڑ پتیوں کو، ارب پتیوں کو، بڑی بڑی کمپنیوں کو، جائیداد والوں کو، سرمایہ داروں کو دینا شروع کر دے گی، بیچنا شروع کر دے گی. وہاں سے سوچئے کتنا نقصان ہوگا مسلمانوں کا. اسی لیے اس کی طرف دھیان دیجئے. اسی طرح اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مرکزی حکومت کے مرضی کے مطابق اوقاف خرچ ہوں گے. جو قانون میں بھی ترمیم ہو رہی ہے. پہلے کیا تھا؟ پہلے قانون یہ تھا کہ ہمارے مذہب میں، اسلام میں یہ ہے، واقف کی شرط کی رعایت ضروری ہے. اسلام کہتا ہے واقف یعنی وقف کرنے والا جو شرط لگا کر دیا کہ یہ سامان جو میں وقف کر رہا ہوں یہ صرف بیواؤں کے لیے ہے، تو وہ سامان صرف بیواؤں میں خرچ ہوگا. یہ کہتا ہے کہ یہ زمین دے رہا ہوں صرف قبرستان کے لیے، لہذا اس کی زمین پہ آپ مسجد نہیں بنا سکتے، اس کی مسجد پہ آپ قبرستان ہی بنائیں گے، کیونکہ وہ شرط لگا کر دے رہا ہے کہ اسی شرط پہ میں دے رہا ہوں تمہیں. لیکن پہلے سے یہ چلتا تھا، لیکن اب یہ قانون ختم کر دیا گیا. اب یہ کہا گیا کہ نہیں، یہ قانون مرکزی حکومت کے مرضی کے مطابق وہ جہاں چاہیں گے وہاں خرچ کر دیں گے، اور واقف کی شرط کی کوئی رعایت نہیں ہوگی. جبکہ یہ بھی اسلام کے بنیادی مسائل پہ حملہ ہے. یاد رکھیے، بہت ضروری چیزیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے. ایسا کچھ پہلے نہیں تھا، لیکن اب اس قانون میں ترمیم ہو رہی ہے. اسی طرح یہ کہا گیا ہے وقف کی کمیٹی جو بنے گی اس میں 7 افراد جو ہوں گے وہ غیر مسلم ہوں گے، یعنی اکثریت غیر مسلموں کی ہوگی. جبکہ یہ بھی نا انصافی والی باتیں ہیں اور مسلمانوں کے پیٹ میں چھرا ہے. یاد رکھیے، مسلمان کی زمین مسلمان وقف کر رہا ہے، اللہ کے لیے دے رہا ہے، اور اس میں قبضہ کرنے والا غیر مسلم ہوگا. سوچ کر دیکھیے.
آپ اپنی زمین دیں گے، اللہ کے راستے میں دیں گے، اور اس کا مالک بنے گا غیر مسلم، بیٹھ کے اس پہ قبضہ کرے گا، وہاں اس کی حکومت چلائے گا اس کے اوپر. سوچئے کیا چیز ہے یہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جبکہ مندر کے لیے مسئلہ یہ تھا، ابھی بھی مندر کا قانون یہی ہے کہ مندر میں جو ممبر بنیں گے وہ صرف اور صرف غیر مسلم بنیں گے. مندر کا جو قانون تھا پہلے، اب بھی وہی ہے کہ مندر میں جو ان کے ممبر بنیں گے وہ صرف غیر مسلم، کوئی مسلمان نہیں بن سکتا، کافر ہی بنے گا، ہندو ہی بنے گا. لیکن اب سوچ کر دیکھیے مسلمانوں کے لیے ہو گیا کہ مسجد مدرسہ جو بھی ہے اس کے اصل جو ہے ذمہ دار بنیں گے، کون بنیں گے؟ غیر مسلم بنیں گے. سوچئے آپ پہ حکومت کرنے کے لیے کون کون سی سازشیں چل رہی ہیں. مسلمانوں جاگو جاگو. اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ وقف میں جو ایک سسٹم تھا، ٹریبونل جسے کہتے ہیں، یعنی ایک شکایت کرنے کی جگہ تھی. سمجھیے کہ وقف کی چیزوں میں کوئی گڑبڑی ہو رہی ہے، کچھ چیزیں غلط سلط ہو رہی ہیں، آپ وہاں جا کر شکایت کر سکتے ہیں، پھر اس کے اعتبار سے وہاں فیصلہ ہوگا. اب سمجھیے وہ جو تھا سسٹم اس کو اٹھا دیا گیا، لہٰذا کلیکٹر مالک بن گیا، کیونکہ ہر علاقے کا کلیکٹر اس کا مالک ہوگا. لہٰذا کلیکٹر جو کہہ دے گا فیصلہ کرے گا، وہی فیصلہ. آپ اس فیصلے کے خلاف آپ جا بھی نہیں سکتے. سوچئے قانونی کارروائی کر نہیں سکتے، دروازہ بند. یہ تو تاناشاہی ہے، یہ تو ظلم ہے، یہ تو مسلمانوں تمہیں دبایا جا رہا ہے. یاد رکھو کہ جو ہم کہیں گے وہی مانو گے تم، یہ تو ہو رہا ہے. اسی لیے اس کو سمجھ لیجئے، یہ آپ پہ بہت خطرناک حملہ ہونے جا رہا ہے. اس کو آپ بہت غور، بہت جو ہے ضروری سمجھ کر اس کو اپنے ذہن میں ڈالیے کہ وہ سسٹم ختم، آپ شکایت ہی نہیں کر سکتے، آپ پہ ظلم ہوگا. آپ نے کہا کہ میں اس میں قبرستان بنانے کے لیے دے رہا ہوں، اور وہاں بنا دیا گیا کوئی اور، آپ کہیں گے میں شکایت کروں گا، آپ شکایت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ قانون ختم. سوچ کر دیکھیے. اسی طرح ایک قانون اس میں یہ بھی اضافہ کیا گیا ہے، بڑھا دیا گیا ہے کہ 12 سال تک اگر کوئی قبضہ کر کے رکھا ہے، وقف کی زمین ہے اور کوئی قبضہ کر کے رکھا ہے 12 سال تک، اور 12 سال تک وقف والوں کو سمجھیے کہ معلوم نہیں ہوا، یا انہوں نے جان بوجھ کر شکایت نہیں کی قبضہ کرنے والے کے خلاف، تو کہتے ہیں کہ 12 سال کے بعد اگر شکایت کرے گا تو وہ زمین وقف کی نہیں مانی جائے گی بلکہ اسی کو دے دی جائے گی. کیا ظلم ہے دیکھیے. زمین آپ کی، سب آپ کا ہے، آپ کو معلوم ہوا 12 سال کے بعد کہ وہ قبضہ کر کے رکھا ہے، آپ جا کے شکایت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ثبوت پیش کر دیتا ہے کہ 12 سال تک میں اس میں قابض تھا، میں قبضہ کر کے رکھا تھا، تو کہیں گے نہیں یہ زمین تمہاری نہیں ہے. سوچئے کیا کھیل، کیا مذاق چل رہا ہے ان چیزوں کی طرف. اسی لیے میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، وعدہ لینا چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ جہاں بھی مسلم پرسنل لا بورڈ یا پھر جمعیت علماء ہند یا کسی بھی تنظیم کی طرف سے وقف بورڈ کے خلاف کہیں آپ کو آواز دی جائے، آپ کو بلایا جائے، آپ کا جو ہے مطالبہ کیا جائے، تو فوراً جتنے جلد ہو سکے آپ اس کی طرف توجہ دیں، اور جتنے جلد ہو سکے آپ جو ہے فوراً وہاں شریک ہوں، شرکت کریں، تاکہ آپ کے باپ داداؤں کی زمینیں کوئی ہڑپ کے نہ لے جائے. آپ کے باپ داداؤں نے وقف کیا تھا، اللہ کو دیا تھا اپنی جائیداد کو، اور وہاں کوئی اور لے کے جا رہا ہے. اسی لیے وعدہ کریں، یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم کو جب بھی بلایا جائے گا ہم حاضر ہوں گے. لوگ کہتے ہیں کہ ای میل وغیرہ کا سسٹم جو چلتا ہے، سکین کرو اور اپنے ووٹ کو ڈالو، کہتے ہیں اس میں کیا فائدہ ہے. بھائی بہت فائدہ ہے. جب بھی آپ کو کچھ کہا جائے آپ اس کی طرف قدم بڑھائیں، انشاءاللہ بہت فرق پڑے گا. ایک کام کے لیے 10 آدمی جائیں گے اور اسی کام کے لیے 1000 آدمی جائیں گے، تو 10 میں اور 1000 میں بہت فرق پڑے گا. اسی لیے جب بھی آپ سے مطالبہ کیا جائے آپ اس میں شریک ہوں. اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قانون کو بنانے والے، اس میں شریک ہونے والے، اس کی تائید کرنے والوں کو نیست و نابود کرے. اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرے. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے دنیا میں بے عزت اور ذلیل کرے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس بل کے خلاف آواز اٹھانے کی قوت اور جرت پیدا کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.